Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, class? Today we are starting a new chapter, chapter 10, Foreign Policy of Islamic Republic of Pakistan. Dear students, आज हमने फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के बारे में पढ़ना है. फॉरेन पॉलिसी की तारीफ क्या है, डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं. The external policy of an independent sovereign state which it pursues in its relations with other nations of the world in the order to seek its national interest. Dear students, एक खुद मुख्तार जो रियासत होती है उसकी फॉरेन पॉलिसी जिसका वो दुनिया के बाकी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात पैदा करने में काम में मसरूफ़ हो या अमल पैरा हो और उसमें अपने वो कौमी मफाद नेशनल इंटीग्रेशन दिखाई दे रही हो, अपने किसी भी मुल्क के साथ ऐसे ताल्लुकात कायम करना जिसमें उसके अपने मफादात नज़र आते हों, वो अपने मफादात को मद्देनज़र रखता हो, इसको फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है. फॉरेन पॉलिसी तमाम जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबकी एक जैसी ही होती है. कोई मुल्क दूसरे मुल्क के साथ जो भी ताल्लुकात रखता है वो इस हवाले से होते हैं कि वो अपनी नेशनल इंटेग्रिटी को सामने रखते हैं, अपने कौमी मफाद को सामने रखा जाता है और उसके मुताबिक काम कर रहे होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसीज़ में हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इकोनॉमिक वेलबीइंग एंड नेशनल प्रेस्टीज जो है ये हमारे पास आ रहे हैं. एक और भी डेफिनेशन है, द डिप्लोमेटिक पॉलिसी ऑफ वन नेशंस in its interaction with other countries, with other nations, in termed as foreign policy. Dear students, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के मेन पॉइंट्स जो हैं वो आज हम देख रहे हैं. पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हमेशा मुल्की मफाद को ज़्यादा मद्देनज़र रखती है, उसको ज़्यादा तरजीह देती है. पाकिस्तान की वक्त गुज़रने के साथ साथ अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजेस भी लाता रहता है और ताकि पाकिस्तान के जो भी रहनुमा हैं, जो भी हमारे लीडर्स हैं, उन्हें कौमी मफाद को सामने रखकर कुछ फ़ॉरेन पॉलिसीज़ के फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें सामने रखा है और उनके बारे में बात भी की है. आज हम उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे. पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी है उसको मुख्तलिफ उसमें तकसीम किया गया है और उसको मुख्तलिफ पॉइंट्स में रखा गया है. अब हम उन पॉइंट्स के बारे में देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम एंड सोवरेनिटी ऑफ कंट्री. First fundamental principle of the foreign policy of Pakistan is that the freedom and sovereignty of the country must be preserved and the Pakistan should be made strong enough to resist all kinds of internal and external dangers. Second, Pakistan is an ideological state. So, it was established on the basis of the Islamic ideology. The second fundamental principle is close relation with Muslim countries. पाकिस्तान ने अपने फॉरेन मुस्लिम्स कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं. पाकिस्तान ने हमेशा अच्छे ताल्लुकात कायम रखने की, दोस्ताना रिलेशंस मुस्लिम्स कंट्रीज़ के साथ कायम रखने की हमेशा कोशिश की है. मुस्लिम वर्ल्ड में कोई भी प्रॉब्लम सामने आती है, जैसे प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान प्रॉब्लम या बोस्निया प्रॉब्लम, कोसोवो प्रॉब्लम्स, जो भी सामने टर्किश मुस्लिम्स को अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है, कुछ भी प्रॉब्लम अगर इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर आती है तो सबसे पहले या सबसे ज़्यादा एक्टिव मेंबर जो है इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का
اس کا کلوز ریلیشن ہے مسلم اسٹیٹس کے اندر، اور پاکستان جو ہے وہ اس میں سب سے زیادہ مین کردار ادا بھی کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کیپنگ اوے آف بگ پاور پالیسیز۔ جو ہمارے پاس تھرڈ پرنسپل ہے فارن پالیسی کا وہ ہے پاکستان از ٹو کیپ اوے فرام دا پاورز بلاکس اینڈ ایز فار ایز پاسبل ٹو ہیو فرینڈلی ریلیشنز ود آل آف دیم۔ نیکسٹ ہے سپورٹ فار سیلف ڈٹرمینیشن، سپورٹ which it leads to the right of self-determination of the suffering and the subjugated nations۔ خارجہ پالیسی جس میں وہ مصائب اور محکوم اقوام جتنی بھی قومیں ہیں ان کی خود ارادیت کے حق پر پورا اترنا، اور پاکستان ہمیشہ ایسے حالات میں، سخت حالات میں یا مصائب کے حالات میں اگر دیکھیں تو ایشین اور افریقن جو نیشنز ہیں ان کو مکمل سپورٹ کرتا ہے۔ امپلیمنٹیشنز آف دا یونائٹڈ نیشن چارٹر، یہ ہمارے پاس ففتھ پرنسپل آ جاتا ہے پاکستان فارن پالیسی از ٹو ایکٹ اپان دا یونائٹڈ نیشن چارٹر اینڈ ٹو سپورٹ اینی موو بائی دا یونائٹڈ نیشن ٹو دا امپلیمنٹڈ، دا پروموٹ پیس اینڈ فرینڈشپ۔ پاکستان فارن پالیسی ہمیشہ پروموٹ کرتا ہے پیس اینڈ فرینڈشپ کو۔ پاکستان ملک ایسی کنٹری کے خلاف ہے جو ایگریشن پھیلاتے ہیں یا پھر کسی بھی کنٹری کے اوپر اٹیک کرتے ہیں یا انہیں ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی کنٹری کا وہ بالکل بھی ساتھ نہیں دیتے، بلکہ پاکستان جو ہے وہ پیس چاہتا ہے اور اچھے ریلیشن شپ، اچھے فرینڈشپ جو ہے وہ قائم کرتا ہے باقی کنٹریز کے ساتھ۔ نیکسٹ آتا ہے ہمارے پاس اکانومک ڈیولپمنٹ۔ another important principle ہے ہمارے پاس پاکستان فارن پالیسی is to attain economic development. For this purpose, it is tried to establish economic ties with world economically development countries to assist it is in the completion of its developmental projects. Bilateralism. Dear students, یہ امپورٹنٹ پرنسپل ہے پاکستان فارن پالیسی کا، دو طرفہ تعلقات قائم کرنا، فرینڈلی ریلیشنز قائم کرنا، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ممبرز کے ساتھ بہترین ریلیشن، فرینڈلی ریلیشنز بائلیٹرلزم بیسس پر قائم کرنا پاکستان کی فارن پالیسی میں شامل ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ریلیشنز ود تھرڈ ورلڈ کنٹریز۔ That is the last fundamental principle of the Pakistan's foreign policy. اس میں develop and maintain friendly relations with third world countries of Asia and Africa. Pakistan believes in the political and economic solid of these countries. Dear students, آج تھوڑا سا انٹروڈکشن کیا ہم نے اسلامک جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر، فارن پالیسی آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، جس میں ہم لوگوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ خارجہ پالیسی وہ پالیسی ہوتی ہے، وہ تعلقات ہوتے ہیں جو کوئی ملک دوسرے ملک کے ساتھ ایسے تعلقات قائم کرنا جس میں وہ اپنی قومی مفاد کو سامنے رکھتا ہو۔ اس قومی مفاد میں ایک بات یاد رکھیے گا، خارجہ پالیسی کے جو مفاد ہوتا ہے یا قومی مفاد ہوتا ہے، اس کے بنیادی اصول ہوتا ہے کہ کوئی کسی بھی ملک کا کوئی مستقل نہ تو دوست ہوتا ہے اور نہ ہی مستقل دشمن ہوتا ہے، بلکہ اس کے قومی مفادات جو ہوتے ہیں وہ مستقل اور اہم ہوتے ہیں۔ یہ خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول ہے، یعنی کہ کسی بھی ملک کا کوئی نہ تو مستقل دوست ہوتا ہے اور نہ ہی دشمن ہوتا ہے، بلکہ اس کے قومی مفادات ہی اس کے مستقل اور اہم ہوتے ہیں۔ اور اس طرح سے ہم نے فنڈامنٹل پرنسپلز میں ہم نے پڑھے آزادی اور خود مختاری کا تحفظ، دوسروں کی آزادی، خود مختاری، اقتدار اعلیٰ کا احترام،
دوسرے کنٹریز کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی سے اعتراض بھی کرتے ہیں، ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کی جاتی، پاکستان کی فورن پالیسی میں شامل ہے۔ بین الاقوامی تعلقات میں غیر جانبداری کے اصول کی پابندی کرتے ہیں، اقوام متحدہ کے منشور پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے، دنیا میں بنیادی انسانی حقوق، امن اور آشتی کو فروغ دیا جاتا ہے، نسلی امتیاز کی مخالفت کی جاتی ہے، منصفانہ بین الاقوامی معاشی نظام کا قیام عمل میں لایا گیا، تمام مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ اور اتحاد عالم اسلام اور جنوبی ایشیا میں بہتر تعلقات استوار کرنا اور اس خطے میں امن و سلامتی کو فروغ دینا، یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی نکات ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں اپنے لیکچر نوٹ بک میں۔ آپ کو جس چیز کی سمجھ نہیں آتی آپ واٹس ایپ گروپ میں آ کر بات کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔